اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم۔ لاہیۃ قلوبہم کہ ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مقدس کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھ انسان کی توجہ جو ہے نا، وہ جب تک دل سے نہ ہو کبھی وہ اس کے ذہن میں وہ بات ٹکتی نہیں ہے۔ ایک جو یہ آج اگر آپ یہ سوال کریں کہ بھئی آج اتنی ساری تقریریں ہو رہی ہے تو اس کے باوجود ماحول کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ وہ بات صرف ذہن سے سنی جاتی ہے، دل سے نہیں سنی جاتی۔ قرآن کہتا ہے لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل قرآن مقدس سنتے وقت، نصیحتیں سنتے وقت، ہمارے نبی کی احادیث سنتے وقت کیا کر رہے ہوتے؟ ان کے دل کھیلوں میں پڑے ہوتے۔ اگر دل مطمئن ہو جائے اور دل کی توجہ ہو جائے نا تو ذہن اس پہ ٹک جاتا ہے۔ دل متوجہ ہو تو ذہن ٹکتا ہے، اور جب ذہن ٹک جاتا ہے تو پھر قدم اس کی طرف عمل کرنے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ دل مان لینا کسی چیز کی، دل جس چیز کی گواہی دے دے بندہ وہ چیز کرنے لگتا ہے، لیکن دل گواہی نہ دے تو جب تک وہ بات ذہن میں ہے تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں، چاہے کرے چاہے نہ کرے۔ لیکن جب دل باور کر لیتا ہے نا تو پھر انسان کا ذہن اس پہ ٹکتا ہے، اور ٹکتا ہے تو پھر آدمی اس کام کو کرنے لگتا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جو چیز نصیحت اور قرآن مقدس کی نشانیاں اور ہمارے محبوب کی احادیث تم سنو تو صرف تمہارے کانوں اور ذہنوں سے نہ ہو بلکہ وہ تمہارے دلوں سے ہو۔ جب دلوں سے ہوگی اور نورانیت دلوں میں جائے گی تو وہ ذہن کو عمل کرنے کی طرف لے کر کے آئے گی۔ تو یہ چیز اصل ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے؟ کہ وہ تو یہ قرآن مقدس ہماری آیتیں اور نشانیاں سن کر، سمجھ کر، غور و فکر کرے، تدبر کرے، تفکر کرے، آنے والی قیامت ہے اس کے بارے میں کچھ سوچے، قبر کے حالات کے بارے میں سوچے۔ دوسرا، گزشتہ قوموں کی ہلاکت کی نشانیاں ہم نے دکھایا، فلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذلک لآیات لأولی النہی۔ اتنا نہیں، یہ تو ایسے ہیں کہ ان کے سامنے ہم نے گزشتہ قوموں کی بستیاں الٹ دی ہے اور ان کے کھنڈر مکانات کے درمیان سے یہ گزرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر تو سوچنا چاہیے اور صحیح کام کی طرف آنا چاہیے، رب کی نشانیوں کو ماننا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ باوجود اس کے یہ کیا ہے؟ کھیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ان کے دل بھی کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہے۔ تو کافروں کی جو نشانیاں تھیں وہ ساری کی ساری آج ہم نے اپنا کر کے رکھی ہوئی ہے، تو ہمیں ان کو اپنے سے دور کرنا چاہیے اور خالص مومن بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، جسم کھیل میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی حالت کیا ہے؟ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور ظالم آپس میں خفیہ مشورہ کرتے ہیں، آپس میں خسر پسر کرتے ہیں۔ الذین ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، وہ کرتے کیا ہیں؟ آپس میں خفیہ میٹنگ کرتے ہیں، خفیہ مشورہ کرتے ہیں۔ کس چیز کا مشورہ کرتے ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ دیکھیں کہ یہ نبی تمہارے جیسے ایک آدمی تو ہیں، معاذ اللہ۔ خفیہ میٹنگ کرتے ہیں، اور نبی کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں کفار مکہ کا جو جملہ ہے فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کیا یہ بشر اب ہمیں ہدایت دے گا؟ معاذ اللہ۔ یہاں قرآن مقدس دوسرا پہلو بتا رہا ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، کیا یہ نبی تمہارے جیسے ہی نہیں ہے؟ تمہارے جیسے ہی تو ایک آدمی ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ان کی خال ہے، ہماری بھی خال ہے، پھر وہ ان پہ بھی بیماریاں آتی ہیں، ہم پہ بھی بیماریاں آتی ہیں، وہ بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ہم بھی شادی بیاہ کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ سارے معاملات جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ تو ان کے بھی ساتھ ہوتے ہیں، آپس میں میٹنگ کرتے۔ یہ بات توجہ سے سننا، یہ کھل کر نہیں کہہ پاتے تھے، کافر کھل کے نہیں کہہ پاتے تھے، آپس میں ضرور کہتے تھے وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، آپس میں خفیہ میٹنگ کرتے تو کہتے یہ نبی تو آپ کو نہیں لگتے ہماری جیسے ہیں، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہمارے ساتھ بات چیت کرتے، ہم بھی بیمار ہو جاتے، وہ بھی بیمار ہو جاتے، ساری نشانیاں تم نہیں دیکھتے ہو؟ اور هل هذا الا بشر افتأتون السحر وانتم تبصرون، معاذ اللہ کہ تم دیکھنے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو اور قرآن مقدس کی آیتیں پڑھتے اور معجزات دکھاتے، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، ہاتھ سے انگلیوں سے پانی کا نکل جانا، یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ یہ سارے معاملات معجزے ہیں۔ سارے معاملات معجزے ہیں کہ نہیں؟ نبی کو کس بیس پہ مانا جاتا ہے؟ نبی کو مانا یوں جاتا ہے کہ یہ ہمارے جیسا ہے؟ نہیں، نبی کو جس بیس پہ مانا جاتا ہے وہ ہے معجزہ۔ تو نبی کو مانا جاتا ہے معجزہ دیکھ کے، اور یہ معجزہ دیکھ کر کہتے ہیں کیا ہے؟ معاذ اللہ جادو ہے۔
تو جنہوں نے اپنی بنیاد ہی گرا دی ہے پھر وہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ لیکن خاص توجہ اس بات پر دینا کہ یہ وہ بات ہے ابھی کہ جو خفیہ کرتے ہیں، آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، کانا پھوسی کرتے ہیں، اور پھر سمجھتے کیا ہے؟ دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی؟ کہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کو یوں کہتے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری آپس کی میٹنگ پہنچتی ہے کہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک، یعنی کہ حضور کے علم پر بھی وہ انگلیاں اٹھاتے کہ ہم تو خفیہ میٹنگ کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں پہنچ جاتی ہے کہ نہیں پہنچ جاتی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ آپس کی جتنی ساری ان کی بات میٹنگ اور باتیں ہوتی ان کا رب حضور علیہ السلام کا رب آپ پر ساری کی ساری ظاہر فرما دیتا تھا۔ اور علم مصطفیٰ کے بارے میں وہ کیا بات کریں گے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں آج نہیں قیامت تک میرا امتی جو نماز پڑھے گا اس نماز پڑھنے میں اس کے دل میں جتنا خشوع اور خضوع ہوگا، للہیت ہوگی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ملاحظہ فرما رہا ہوں۔ تو جسم تو کیا ہمارے دل میں للہیت کتنی ہے وہ بھی میرے آقا کو تو معلوم ہے۔ تو جو دلوں کی کیفیت جان لے، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ امام عشق و محبت کیا کہتے ہیں؟ دلوں میں جو خطرات اوپر نیچے ہوتے ہیں میرے آقا کی وہ شان ہے کہ وہ سارے جان لیتے ہیں۔ تو جب آقا کی یہ شان ہے، اور رب یعلم ما یسرون وما یعلنون، جو کچھ تم چھپاتے ہو جو کچھ ظاہر کرتے ہو ہر ایک میرے رب کو پتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، اتنا نہیں جو دل میں خیالات اٹھے تک نہیں وہ بھی رب تو جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علم مصطفیٰ کے بارے میں یوں کہتے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں پتہ چلتا، سارا معاملہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر آیا ہے اور حضور اسے سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ اب توجہ کی کیا بات ہے یہاں، یا اصل توجہ کی بات جو علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے نقل فرمائی وہ کیا ہے کہ کفار مکہ کبھی کھل کر نہیں کہہ پاتے تھے کہ آپ ہمارے جیسے ہیں، کہتے تھے لیکن کہاں کہتے تھے؟ خفیہ میٹنگ میں کہتے تھے۔ اور جب خفیہ میٹنگ میں بھی کوئی آ جاتا اور پھر کہتا کہ تم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے جیسا کہتے ہو، جادوگر کہتے ہو اور ان کے ساری باتوں کو جادو کہتے ہو، وہ ان کے بندے ان کو یوں کہتے کہ مجھے یوں بتاؤ کہ یہ جو ہیں عبداللہ کے بیٹے یہ بڑے کس کے سامنے ہوئے؟ تو کہا ہم سب کے سامنے ہی ہوئے ہیں۔ تو اچھا بتاؤ یہ جادو سیکھنے کب گئے تھے؟ سمجھے؟ وہ آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں؟ یہ ہمارے جیسے ہیں، اور تم دیکھ رہے ہو کہ وہ جادو کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے پاس جا رہے ہو، لوگوں کو روکتے۔ تو انہی کا ایک بندہ ان کو یوں کہتا کہ تم ان کے بارے میں یوں کہتے ہو کہ یہ جادو کر رہے ہیں اور معاذ اللہ جادو کریں، اچھا تو بتا دو یہ کب گئے ہیں؟ ان کی ساری زندگی تو ہمارے سامنے پڑی ہے، اور اگر انہوں نے جادو سیکھا ہے تو ان کا استاد کون ہے جادو میں؟ بتاؤ۔ تو اعتراض کرنے والے خود ہی اپنا اعتراض چھوڑ دیتے تھے، جو اعتراض کرتے تھے وہ اعتراض کرنے والے خود ہی اعتراض کرنا بند کر دیتے تھے، کیونکہ انہی کے آدمی ان کے مخالف ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا وہ یوں کہتے کہ چلو تمہارا یہ معاملہ اگر ایک منٹ کے لیے مان بھی لیں کہ وہ جادو ہے اور یہ سارا معاملہ جادو کا ہے، تو جادو تو زمین پہ چلتا ہے، آسمان کا چاند جس کے اشارے سے ٹوٹ جائے پھر وہ جادو تو نہیں ہو سکتا ہے نا، وہ تو پھر معجزہ ہی ہو سکتا ہے۔ جو چند لمحوں میں عرش کے پرے جا کر آتے ہیں اور کنڈی ہلتی رہتی ہے اور پانی بہتا رہتا ہے، کہا یہ تو پھر بھی مان لے کہ چلو زمین کی کوئی بات ہو تو جادو مان سکتے ہیں، مانتے نہیں مان سکتے ہیں، لیکن یہاں تو معاملہ ہے کہ عرش کے پرے جا کر چلے آتے ہیں، تو یہ تو ان کے اختیارات تو آسمانوں میں چلتے ہیں۔ کہا اب اپنی بات سے خاموشی اختیار کرو اور نہ بولو۔ لیکن اب مفتی احمد یار خان کہتے ہیں کہ ان کا تو حال کفار مکہ کا پھر بھی یہ تھا کہ وہ کھلی مجلسوں میں کہنے کی جرات کرتے نہیں تھے، بیٹھ کے اپنے آپس میں کانا پھوسی کرتے تھے، لیکن یہ دیاوینا، دیوبندی، وہابی اور فرقے والے اتنے بدتر ہیں، کفار مکہ سے بھی بدتر ہیں کہ یہ تو کھلے عام اپنی محفلوں میں تقریروں میں یہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو کفار مکہ سے بھی بدتر ہو چکے ہیں یہ لوگ کہ وہ کفار مکہ حضور کو دیکھنے کے باوجود یہ جرات نہ کر سکتے تھے کہ کھلے عام کہتے یہ اتنے کمینے اور اتنے بدترین قسم کے لوگ ہیں کہ یہ کھلے عام حضور کو معاذ اللہ اپنے جیسا کہتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو درس لینا چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو ساتھ کس کا دینا ہے؟ کفار مکہ کا؟ کن لوگوں کا ساتھ دینا؟ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا؟ ہمیں تو ان کی صحبت چاہیے کہ جنہوں نے دیکھا اور کہا کہ آقا آپ کے جیسا تو میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ مولا کائنات کا جو فرمان ہے کہ آپ جیسا تو آپ سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوا اور آپ کے بعد بھی کبھی نہیں ہوگا، یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام۔ تو سمجھنے والی باتیں بھی بہت ساری تھی کہ انہوں نے تو پھر خفیہ کہا کفار مکہ نے، لیکن یہ اتنی بدترین قوم ہے کہ یہ کھلے عام معاذ اللہ اپنے نبی کی شان میں گستاخ کیا کرتی ہے۔ اور یہ سرا کہاں تک پہنچتا ہے؟ ابھی یہ بات ہے تو میں جو ابھی ماحول بھی ہے اس کے طرف میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ یہ غیر مسلموں کی کتاب آپ اٹھائیں،
باقاعدہ طور پر انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں لکھی ہے، انہوں نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں نعتیں لکھی ہے، اور میرے گھر میں پورا نعتیہ دیوان پڑا ہے جو ان کا ہے، نعتیہ پوری کتاب پڑھی ہے جو صرف اور صرف غیر مسلم شاعروں کی ہے جو ہمارے آقا کی شان میں کہی ہے انہوں نے۔ آج یہ کیوں گستاخی پر اتر آئے بھائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں، دشمن ہیں، لیکن اعتراف کس چیز کا کرتے ہیں؟ حضور کی شان اور عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ آقا کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو یہ آج گستاخی پر کیوں آ گئے؟ آج گستاخی کر رہے ہیں نا، کیوں آ گئے گستاخی کے اوپر؟ ہمارے ہی یہ بدترین لوگ دیوبندی اور وہابی نے گستاخی کر کے ان کو سکھایا کہ تم جس نبی کی تعظیم کرتے ہو ان کی تعظیم نہ کرو، کیونکہ معاذ اللہ وہ ہمارے جیسے ہیں۔ اگر آج اس وقت میں حضور کی گستاخی بند کرنی ہے تو ان سے تعلق توڑنا پڑے۔ ان کو گستاخی کی طرف کون لے کر کے آیا؟ یہ دیوبندی اور وہابی ان کو لے کر کے آئے کہ حضور کو ماننا کیسا ہے، کہ تم اتنا بڑا چڑھا کر مت مانو۔ تو جب انہوں نے گستاخی کا دروازہ کھولا تو یہ ہمارے ساتھ رہنے والے اس گستاخی کے راستے پر چلے۔ تو اگر آج لوگ گستاخی کو رکوانا چاہتے ہیں، ان سے رشتہ توڑو، گستاخی خود بخود رک جائے گی۔ ان کی لڑکیاں اپنے گھر میں لانا بند کرو، خود بخود گستاخی رک جائے گی۔ کیوں؟ یہی تو ہے دروازہ کھولنے والے گستاخی کا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ اس سے اندر داخل ہوتے ہیں، تو اگر وہ راستہ ہی آج ہم اگر بند کر دیں تو پھر گستاخی نہیں ہوگی۔ اگر اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یہ ہم نے بات کر دی کھول کر کے آپ کے سامنے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ بدترین قوم ہے کہ جو کفار مکہ سے بھی زیادہ آگے بڑھ چکی ہے، کہ جو بات وہ کھلے عام نہ کہہ سکے یہ 1400 سال کے بعد کھلے عام اپنی ممبروں اور مجلسوں سے کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے ارشاد فرماتے ہیں، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، میرا رب جو آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے۔ وہ تو تم خالی کانا پھوسی کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ نہیں پتہ چلے گا، تم کانا پھوسی کر کے ایک خسور پسور کر کے یہ سمجھتے ہو کہ نہیں پتا چلے گا۔ آقا ارشاد فرماتے میرا رب آسمان اور زمین کی ہر بات کو جانتا ہے۔ آسمان کی بلندیوں میں کسی نے کہی ہو، زمین کی پستیوں میں کسی نے کہی ہو، دریاؤں کی لہریں اٹھتی ہو اس وقت کہی ہو، صحراؤں میں کہی ہو، غاروں میں، بیابان میں، جس جگہ بھی کہی ہو، وہ رب کی شان ہے کہ ہر بات کو سن لیتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی سننے والا ہے اور وہی جاننے والا ہے۔ یہ تم بول کر کے یہ نہ سمجھو کہ نہ پتا چلے گا، تم بولو گے خفیہ یا زور سے، ہر چیز وہ سنتا ہے اور ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ تو یہ کفار مکہ کا جو کہنا اور ان کی طرح جن لوگوں کا بھی کہنا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کل قیامت کے دن حساب اور عذاب دے گا۔ تو آپ محبوب آپ اپنا کام کرتے رہیں، اور جو آپ کے خلاف بات کرتے ان کو کرنے دے، اس لیے کہ اگر وہ جہنم کا راستہ اختیار کرتے اپنی مرضی سے تو پھر انہیں جانے دے۔ تو ہمارے اور آپ کے لیے بھی درس کھلم کھلا اس میں جو کچھ کہنا تھا میں کہہ چکا ہوں سارا، کہ کس کے کھاتے میں ہم جانا چاہتے ہیں۔ ایک طرف صحابہ کی جماعت ہے، ایک طرف کفار مکہ کی جماعت ہے، تو صحابہ نے جیسا مانا ویسا حضور کو مانے، اور کفار مکہ نے اگر جیسا مانا ویسا مانو گے، جو آج بدترین لوگ مان رہے ہیں، تو انہی کی صفوں میں کل جہنم کی طرف جانا پڑے گا۔ تو آج ہماری اور اپنی صفیں درست کرے اللہ تعالیٰ اور آپ کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کہنے اور آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب